عظمت کے فاطمہ زہرا کے عنوان سے ہم لوگ چل رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری بیوی اپنی زندگی کا جس طرح انہوں نے ایک ہدف بنایا، ایک مقصد بنایا، وہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایک ہدف قرار دیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں تو علی کی محبت اپناؤ، اور وہ محبت کہ جو جذباتی نہ ہو، کہ کسی وقت زیادہ ہو کسی وقت کم ہو، اور لیکن عقلانی محبت ہو کہ جس میں آپ ہر وقت محبت علی کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہو۔ زندگی میں ہماری بہت سارے مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ایک راستہ اہل بیت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دوسرا راستہ دنیا کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اب وہاں پر وہ جو محبت ہے، عقلانی محبت، وہ آپ کے کام آئے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ عقلانی محبت ہو، معرفت کے ساتھ ہو، تاکہ جب دو راہیں آپ کے سامنے ہو تو آپ کو انتخاب کرنے میں پھر آسانی ہوگی کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ دوسری طرف یہ یاد رکھیں کہ جو راستہ اہل بیت کا راستہ ہے وہ بہت ہی مشکل راستہ ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اس میں دنیا میں تو مشکل ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں مشکل نہیں ہوگی، اور دنیا تو گزر ہی جائے گی، دنیا پانی ہے، دنیا گزر جائے گی، لیکن آخرت نہیں گزرے گی۔ وہ جو راستہ ہے، وہ جو سفر ہے وہاں کا، وہ بہت لمبا ہے، پھر وہاں پر ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہاں پہ ہمیں چند روز رہنا ہے۔ تو دیکھیے معرفت جتنی بڑھاتے چلے جائیں گے، یہ مجالس کا مقصد یہی ہے کہ بی بی کی معرفت ہو۔ اب دیکھیے جس طرح لوگ مقام سیدہ سے نہ آشنا ہے، آپ نے دیکھا نا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، مقام سیدہ سے آشنا نہیں ہے، تو اسی طرح ان کی والدہ کے مقام سے بھی آشنا نہیں۔ یہاں پہ یہ صورتحال چل رہی ہے کہ جس طرح مقام سیدہ سے آشنا نہیں ہے، جبکہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے جو فضائل ہیں، صلی اللہ محمد وآل محمد، جتنی بھی ازدواج رسول ہیں ان سب میں افضل جناب خدیجہ الکبریٰ، ٹھیک ہے۔ اور وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس چونکہ مال زیادہ تھا اس وجہ سے ان کی فضیلت ہے، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا جو کمال ہے وہ مال میں ہوتا ہے، جہاں مال زیادہ ہے وہاں کمال زیادہ ہے، ایسا ہی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ رسول خدا کی نگاہ میں ان کا جو احترام تھا جناب خدیجہ الکبریٰ کا، وہ مال کی وجہ سے نہیں تھا، وہ ان کی ذات میں جو کمال تھے اس کی وجہ سے تھے۔ اب دیکھیں رسول خدا کے بہت ساری ازدواج تھے، اور قرآن نے ان کی تمام ازدواج کے مزاج پر بات کی ہے۔ سب اپنا اپنا مزاج رکھتے ہیں، دیکھیے ہر آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، لیکن قرآن نے ان کو ٹوکا، ازدواج رسول کو خاص طور پر ٹوکا گیا۔ کیوں؟ سورہ نساء میں آپ جا کے ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا کہ اس میں کہا گیا ان کو ٹوکا گیا۔ کیوں ٹوکا گیا؟ ان کو بتایا گیا کہ بھئی آپ اپنے مزاج درست کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حرم رسالت میں ہیں، آپ کا مقام عام خواتین جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جیسے جیسے مقام بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کو اپنے مزاج کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہم لوگوں کا بہت سارے کاموں میں دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ کریں، لیکن یہ جو ممبر پہ ہم بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، اب یہ ممبر بہت سی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے اپنا مقام دیکھنا ہوگا، مجھے دیکھنا ہوگا کہ مجھے کہاں بٹھایا گیا ہے۔ اب اس مقام کی کچھ ذمہ داری ہوگی جو مجھے ادا کرنی ہے۔ تو اسی طرح ازدواج رسول کو کہا گیا، قرآن نے کہا کہ آپ اپنے مزاج سیدھے کریں، آپ حرم رسالت میں ہیں، اس کے لحاظ سے آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو ان کو کہا گیا کہ آپ دوسری خواتین جیسی نہیں ہیں، آپ کو اپنے مزاجوں کو درست کرنا ہوگا، لیکن ان کے مزاج درست نہ ہو۔ جب ایک روز رسول خدا نے ان کے سامنے جناب خدیجہ کی تعریف کی تو ایک زوجہ سے برداشت نہ ہوا، ایک زوجہ برداشت نہ کر پائی، انہوں نے اپنے لہجے کو ذرا سخت کیا اور انہوں نے کہا رسول خدا کی خدمت میں گستاخی کی، بے ادبی کی۔ اب دیکھیں آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ حجت خدا کے سامنے آپ بات نہیں کر سکتے، آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ حجت خدا جو بات کر رہا ہے وہ
اپنی طرف سے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو اب رسول خدا ناراض ہوئے اور اس زوجہ نے اس حد تک گستاخی کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس ضعیفہ کا ذکر کیوں کرتے رہتے. تو رسول خدا غصے میں آ گئے، جبکہ رسول خدا رحمت للعالمین. اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں کیوں اپنی اس زوجہ کا ذکر نہ کروں کہ جیسی مجھے وہ زوجہ ملی مجھے کوئی اور زوجہ نہیں ملی. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اس کا کمال کیا تھا. کہ اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب دوسرے مجھے جھوٹا کہہ رہے. اس نے اس وقت مجھے سہارا دیا جب دوسروں نے مجھے بے سہارا چھوڑا. اس وقت مجھے مال دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا. دیکھیے جناب خدیجہ الکبریٰ کی طرف جو متوجہ ہوئے پیغمبر اکرم وہ ان کی بصیرت اور ان کا شعور تھا. حجت خدا عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے اندر بصیرت اور شعور پیدا کر لیں تو حجت خدا آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. جناب خدیجہ الکبریٰ کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے رسول خدا سے ان کی رسالت اور نبوت پہ کوئی معجزہ نہیں مانگا. سب معجزہ مانگ رہے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں، اور پیغمبر اکرم معجزہ دکھاتے تھے. لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ نے معجزہ نہیں مانگا. اللہم صلی علی محمد تو رسول خدا ان کی اس بصیرت کی وجہ سے، جو شعور اور بصیرت ان کا تھا کہ بغیر معجزے کے خدا کے پیغام کو سمجھا، رسول خدا پہ ایمان لائے، اپنا مال راہ خدا میں قربان کیا. دیکھیے رسول خدا تو ذریعہ ہے، اصل تو چیز جو کام ہو رہا ہے وہ راہ خدا میں ہو رہا ہے نا. مال اگر جا رہا ہے تو وہ خدا کی راہ میں جا رہا ہے نا. رسول خدا تو ایک ذریعہ ہے، خدا کے نبی ہیں، لیکن در حقیقت تو سب کچھ خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اب دیکھیے رسول خدا سے زیادہ مقام سیدہ سے بھی کوئی آشنا نہیں. جناب سیدہ کے مقام کو رسول خدا جانتے تھے. اسی لیے آپ جو بھی آپ کو موقع ملتا تھا آپ اپنی امت کے سامنے جناب فاطمہ کے فضائل بیان کرتے تھے. صلی علی محمد وآل محمد. اپنی بیٹی کا تعارف کرواتے تھے. اب بحیثیت بیٹی تعارف نہیں کرواتے تھے کیونکہ وہ تو سب جانتے تھے کہ بیٹی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو سب جانتے تھے. جو ان کے مقام اور فضیلت جو بتا رہے تھے، ان کا مقام جو بتا رہے تھے، وہ تو سب جانتے تھے کہ بیٹی نے بیٹی کی حیثیت سے تعارف نہیں کروا رہے تھے. بتا رہے تھے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے. اور یہ سمجھو کہ یہ جو تعارف ہو رہا ہے کس کی زبان سے ہو رہا ہے؟ وہ جو صاحب وحی ہے. ٹھیک ہے، یعنی رسول خدا جو کچھ بیان فرما رہے تھے جناب فاطمہ کے بارے میں وہ وحی کے ذریعے ہی بیان ہو رہا ہے. دیکھیے یہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. لوگ اس بات یہاں تک کہ جب جناب فاطمہ پیدا ہوئی تو نام بھی وحی کے ذریعے آیا. جبرائیل آئے، کہا کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ آپ اس کا نام فاطمہ رکھیں، تو فاطمہ نام رکھا گیا. اب دیکھیے جس روز سے فاطمہ پیدا ہوئی، توجہ ہے نا آپ کی، جس روز سے فاطمہ پیدا ہوئی اسی روز سے وحی کے ذریعے سے رسول خدا کی رہنمائی ہو رہی ہے کہ اس بچی کی تربیت کیسے ہوگی. اب آپ کو پتہ چلا کہ مقام کیا ہے جناب فاطمہ. تو یہ مقام اب مقام پتہ چل رہا ہے. اب دیکھیں جناب فاطمہ کے مقام کو درک کرنے کے لیے دراصل پہلے ہمیں رسول خدا کو سمجھنا ہوگا، رسول خدا کو درک کرنا ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ایک عام مسلمان، میں اپنے مکتب کی تو بات نہیں کر رہی کیونکہ ہمارے مکتب میں تو ماشاءاللہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں رسول خدا کے بہترین ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تعارف کروایا جاتا ہے ان ہستیوں کا، شکر ہے خدا کا. لیکن ایک عام مسلمان رسول خدا کو درک نہیں کر پائے. دیکھیے ابھی جو واقعہ ہوا موٹر وے پہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی، آپ سب کو پتا. تو علامہ ضمیر اختر جن کا ابھی انتقال ہوا، ان کے انتقال سے ایک دو دن پہلے ہی شہر کے واقعہ پیش آیا تھا. ورلڈ نیوز والوں نے ان کا انٹرویو لیا، ان سے اس موضوع پہ بات کی تو انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بحث یہ چل رہی ہے
کہ صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت؟ ہمارے ملک میں یہ بحث ہے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس سارے معاملے میں رسول خدا کہاں ہے؟ یعنی رسول خدا کو تو تم بھول گئے. اور واقعی یہ حقیقت ہے. پہلے یہ تو دیکھ لو کہ رسول خدا کا تعلق جو ہے وہ صحابہ سے کیا ہے, اہل بیت سے کیا ہے. لیکن کتنی چھوٹی سی بات کہ کسی نہ سمجھ کو بھی سمجھائیں تو وہ بھی سمجھ جائے. تو سب سے پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ تم سیرت رسول پہ توجہ دو, سیرت رسول کو بچوں کی جو اسلامیات ہے اس کا حصہ بناؤ تاکہ ایسے واقعات نہ ہو. یہی بات ہے نا. انہوں نے کہا ایسے واقعات رسول خدا کے زمانے میں بھی ہوتے تھے, رسول خدا نے اس کے فیصلے بھی دیے, جن کو سزا دینی تھی ان کو سزا دی گئی. انہوں نے کہا اب یہ چاہیے کہ جو ایک نسل خراب ہونی تھی ہو گئی, لیکن اس وقت کیا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کی نصاب کی کتابوں میں رسول خدا کی سیرت کو بیان کیا جائے, ایسے واقعات کو بیان کیا جائے, اس پہ جو سزا ہے اس کو بیان کیا جائے, بیان کیا جائے کہ زنا کیا ہے, زیادتی کیا ہے, یہ بیان کیا جائے تاکہ بچپن سے ایک بچے کو اس کے ذہن میں ڈالا جائے کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ سزا ہے. اب یہ جو آج واقعات پیش آ رہے ہیں اس لیے پیش آ رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں جانتے, معلوم ہی نہیں ہے کہ اب سزا کیا ہے اس کی, کیونکہ وہ چیزیں پڑھائی نہیں جا رہی. کتابیں پڑھنے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے. وہ اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو وہ اپنے مولویوں کے پیچھے چل رہے ہیں, آپ اپنے مولویوں کے پیچھے چل رہے ہیں. ضرور پڑھ لیجیے بابا صلی اللہ محمد رسول خدا کے مقام کو اگر جاننا ہے تو حضرت علی کو دیکھیں, ان سے پوچھیں کہ مقام رسول کیا ہے. تو ان کا ایک جملہ کافی ہے, ایک جملہ. اور انہوں نے کیا کہا کہ میں علی ابن ابی طالب محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام. صلی اللہ محمد وآل محمد. کہا کہ میں علی محمد کے غلاموں میں سے غلام. کہا کہ میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میری پرورش رسول خدا کی آغوش ہے. علی کی ذات میں رسول خدا کے جلوے نظر آتے. اور خود رسول خدا نے کیا کہا کہ انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے, میں اور علی ایک شجر سے. یہ رسول خدا فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ اہل سنت کے کچھ علماء نے بہت بڑی بات کی, جو سمجھتے ہیں نا لوگ, انہوں نے بہت بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر رسول خدا اپنی رسالت کا کوئی معجزہ نہ دکھاتے, نبوت کا کوئی معجزہ نہ دکھاتے, تو ایک معجزہ کافی تھا اور وہ ہے علی ابن ابی طالب. صلی اللہ محمد وآل محمد. اس لیے کہ پرورش آغوش رسول میں ہوئی تو علی سایہ رسول ہے. اور رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے کہ جو اس کائنات میں مظہر صفات خدا, یعنی خدا کی صفات کا جھلک رسول خدا میں, اور رسول خدا کی جھلک علی میں. دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے, اور پھر وہی جھلک جناب فاطمہ میں نظر آتی. اب آپ دیکھیں کہ کتنا مس گائیڈ کیا گیا برسوں سے لوگوں کو. خود ہمارے اپنے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بی بی فتق کے لیے گئی ہیں دربار. برسوں ہمارے ہی لوگ ہی سمجھتے رہے, ہم خود ہی سمجھتے رہے, کیونکہ چیزیں کھلی ہوئی نہیں تھی. اب 10 سالوں سے تقریباً ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں, اور وہ بھی کس وجہ سے؟ انقلاب ایران کی وجہ سے یہ چیزیں کھلی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ چیزیں کھل رہی ہیں کہ بی بی فتق کے لیے گئی تھی. نہیں, بہانہ تھا فتق. بی بی نے اس سارے نظام کو چیلنج کر دیا, فتق کو بہانہ بنا کر دربار میں پہنچی اور اس نظام کو چیلنج کیا کہ بتاؤ حکومت کس کی ہونی چاہیے تھی اور حکومت کون کر رہا ہے. دیکھا آپ نے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو بی بی کی زندگی میں آپ کو پتا ہے جو مقصد, جو مین چھوٹی سی زندگی میں رسول خدا کے بعد, رسول خدا سے پہلے زندگی میں نہیں ان کی, جو بعد میں بی بی نے جس چیز کے لیے قیام کیا وہ ہے امامت شناسی.
امامت شناسی. بی بی نے کہا امام کو پہچانو کون امام ہے, امام کو پہچانو. بتایا بی بی نے میرا امام علی ہے, اور ناصرہ بنی, ناصر بنی اس امام کی, مدد کی اور اس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کی. ہمیں بتایا. اب ہم کیا کر رہے ہیں بتائیے, ہمارے لیے, ہم اپنے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے جب یہ سارے واقعات پیش آ رہے تھے بعد رسول, تو ایک شخص نے مدینے میں بی بی فاطمہ کو پیغام بھیجا, صلی اللہ محمد والے محمد. اس نے کہا کہ بی بی یہ تو بتائیے کہ علی اپنے حق کے لیے کیوں نہیں بول رہے, کیوں نہیں کھڑے ہوئے, کیوں علی لوگوں کے پاس نہیں جا رہے؟ آج ہمارے بھی بچے یہ سوال کر دیتے جیسے دوسرے ایم این اے ایم پی جاتے ہیں, ایسے علی کیوں نہیں جا رہے؟ تو بی بی نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا امام کی مثال کعبے کی مثال ہے. یہ تمہارے علاقے کا ایم این اے ایم پی نہیں ہے جو اپنی پجاروں میں بیٹھ بیٹھ کے عوام پہ جائے گا, اپنے نعرے لگوائے گا. بی بی نے کیا کہا کہ امام کی مثال کعبے کی مثال ہے. جس طرح کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا, لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں, اسی طرح جس طرح آپ کو جانا پڑتا ہے نا, طواف کرنا ہے کعبے کا, کعبہ نہیں آئے گا چاہے آپ بیماری کتنا کیوں نہ پڑ جائے, کعبہ نہیں آئے گا چاہے آپ کے پاس دولت کے ڈھیر لگ جائے کہ کعبہ میرے پاس آ جائے, ایسا نہیں ہوگا. حج و عمرہ کرنا ہے تو وہاں جانا پڑے گا, شرائط ہے وہ شرائط بجا لانی پڑے گی, جب جا کے آپ کو اجازت ملے گی کہ آپ کعبے کا طواف کر لیں. تو بی بی نے کہا امام کی مثال کعبے کی ہے, کعبے کی سی مثال ہے. امام تمہارے پاس نہیں آئے گا, تم آتے علی کے پاس کہ علی یہ آپ کا حق ہے کہ امام ہے, اس کو خدا کا بنایا ہوا امام ہے. ٹھیک ہے, جو خدا کی بنائی ہوئی حجت ہوگی اس کے پاس لوگوں کو آنا پڑے گا. یہی سوال جب حضرت علی کو ظاہری خلافت ملی تو آپ سے کچھ لوگوں نے آگے کیا کہ مولا آخر آپ نے اتنا انتظار کیا, اتنا صبر کیا, آخر پہلے ہی کیوں نہیں آپ نے لوگوں کو جمع کر لیا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا میرے بازو کٹے ہوئے تھے. کیا مطلب؟ جب پوچھا گیا بعد والے اماموں سے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہا بازو یعنی امت. کہا میرے پاس امت نہیں آئی, میرے ساتھ امت نہیں تھی, میں کیسے قیام کرتا؟ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں. تو بیوی کی رضائیت کو اس وقت ہمیں جو مین کام ہے ہمارا وہ سمجھنے کی کوشش کرنا, کیونکہ آپ سب حدیث رسول جانتے ہیں کہ جس سے فاطمہ راضی ہوں اس سے خدا راضی. اب یہ بیوی کی رضائیت اس زمانے میں کیا ہے, مجھے دیکھنا ہوگا کہ میری ذمہ داری کیا ہے, اور یہ بیوی کون ہے, مقام کیا ہے. کہ جب حضرت آدم کو خلق کیا گیا اور عرش پر نگاہ پڑی اور جب انہوں نے ایک نور کو دیکھا, ایسا نور کہ آدم کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں, آدم کی نگاہیں خیرہ ہوئیں. دیکھا ایک نور ہے, سر پر تاج ہے, کاندھوں میں گوشواریں ہیں. جب شان دیکھی تو جبرائیل سے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ آپ کی امت میں رسول ہیں, ان کی بیٹی ہیں. کہا یہ مقام صلی اللہ محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ نور جو مجھے خیرہ کیے دے رہا, یہ ان کے سر پر تاج کیسا ہے,
کہ یہ ان کے شوہر علی ابن ابی طالب کا، کہ یہ ان کے کانوں میں گوشوارے کیسے ہیں، کہ یہ ان کے بیٹے حسن اور حسین۔ یہ مقام ہے، یہ مقام، یہ عظمت ہے۔ اب ان ہستیوں کی معرفت کے لیے وجود دینا پڑتا ہے، وجود۔ ہم زبان دیتے ہیں، صرف زبان سے بات کر رہے ہیں، زبانی بات کر رہے ہیں، یہاں وجود دینا پڑتا ہے، وجود کو مٹانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی تو میثم تمار نہیں کہلاتے، لیکن جب مولا نے کہا میثم تمار سے کہ خنجر گھونپے جائیں گے تمہارے جسم میں، زبان کاٹی جائے گی، تو اب میثم تمار نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ مولا کیوں، کیسے، یہ کیسے ہوگا، نہیں، انہوں نے ایک سوال کیا کہ مولا میں حق پر تو ہوں گا، مولا کہیں میں آپ کے راستے سے تو نہیں ہٹ جاؤں گا، مطلب یہی تھا نا کہ مولا میں آپ کے راستے پر تو ہوں گا، کہا کہ ہاں، کہا مولا پھر کوئی غم نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وجود دینا پڑتا۔ ہم ان کو مانتے تو ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، یہ فرق ہے صرف تھوڑا سا، کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے وہ ہلچل پیدا کرنی ہوگی۔ ہم 21ویں صدی میں ہیں، 21ویں صدی میں، یعنی ہم اپنے پچھلے بزرگوں سے زیادہ اچھے زمانے میں ہیں، زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں، حجت خدا کی مدد زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان اور مشین کمبائن ہو گئے۔ انسان اور مشین جو ہے، دیکھیں ہر آدمی کے پاس مشین لے کے بیٹھا ہے، ہر آدمی موبائل سب کے پاس ہے نا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس وقت ہم اپنی زندگی کے بہت سارے کام اس مشین سے لے رہے ہیں، یعنی آسانی ہو گئی ہے ہمیں اس زمانے کے اندر، تو اس میں زیادہ ہمیں سہولت ہے اور زیادہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ظہور کا متوقع دن کون سا ہے؟ جمعہ۔ ہم کتنا انتظار کرتے ہیں امام کا اس دن؟ کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں، دعائے خطبہ؟ کتنے لوگ شام کو افسوس کرتے ہیں کہ مولا دن گزر گیا آپ نہیں آئے، ٹھیک ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم جناب سیدہ کو نہیں پہچانے ہم جناب سیدہ کو۔ آپ کو پتا مقام کیا تھا؟ جو میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا رہی ہوں، مقام کتنا بلند ہے۔ مقام کیا ہے؟ کہ در پہ جبرائیل آتا ہے۔ مقام کیا ہے؟ کہ بچوں کے جھولے جھلانے کے لیے فرشتہ آتا ہے، چکی پیسنے کے لیے ملک آتا ہے۔ مقام کیا ہے؟ کہ رسول دروازے پر آ کر سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے۔ اس مقام کے ساتھ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمیں تھوڑا سا مقام مل جائے، مجھے آپ کہیں کہ جائیں جگہ یہ کام ہے، یہ تھوڑا سا جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے کر لے، میں تو نہیں کروں گی بھائی، میرا ایک مقام ہے، میں کیوں کسی کے دروازے پہ جاؤں، ٹھیک ہے، میں کیوں جاؤں کسی کے دروازے۔ اب بی بی کا مقام آپ دیکھ رہے ہیں، فرشتے دربانی کرتے ہیں، فرشتے غلامی کرتے ہیں، رسول خدا آ کر صبح شام دروازے پر سلام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بی بی نے کیا کہا؟ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گی، کہ میری ذمہ داری کیا ہے؟ امامت کا تحفظ، میں اپنے امام کی ناصر بنوں گی، میں ایک ایک دروازے پر جاؤں گی۔ اس مقام کے ساتھ بی بی ایک ایک دروازے پر پہنچی اور جا کر اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اور ہمیں بھی سکھایا کہ دیکھو اگر تم فاطمی ہو تو ہر زمانے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا۔ آج دیکھیں ہم سے کیا سوال نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ہم سے سوال کہ تم کیا کر رہے تھے، حجت خدا تمہارا غیبت میں تڑپ رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ دراصل ہم لوگوں کو دماغ میں ہمارے الٹی سوچ ڈالی گئی ہے، اب یہ نہیں پتا کس نے ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ حجت خدا تو ایک چھڑی گھماتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ طاقت اس کے پاس ہے معجزے کی۔ کربلا میں امام حسین معجزہ دکھا سکتے تھے، جناب زینب معجزہ دکھا سکتے تھے، وہ طاقت ہے، لیکن یہ مادی دنیا ہے، یہاں معجزات سے کام نہیں چلتا۔ بات صرف یہ ہے یہاں معجزے نہیں ہوتے، یہاں پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، خود آگے آنا پڑے گا، حجت خدا کے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے ناصران کو۔ دیکھا نہیں آپ نے کربلا میں، جو ناصر تھے کربلا میں،
وہ امام حسین کے آگے کھڑے ہوئے، سب سے پہلے وہ شہید ہوئے، پھر حجت خدا قربانی ہوئی. لیکن سب سے پہلے ناصروں کو میدان میں اترنا پڑتا ہے، سب سے پہلے آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا، میدان کو سجانا پڑے گا، پھر امام آئیں گے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے امام آ جائے، پہلے ہمارے کام سارے سیدھے کر دیں، ہمارے روزی روٹی کے جو مسئلے چل رہے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں، ہمارے بچوں کے جو مسئلے چل رہے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں، اس کے بعد دیکھیں گے دین کا کیا کرنا ہے. ضرور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ صلی علی محمد وآل محمد. اس وقت جو اہم چیز ہے آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ آدمی یہاں کہتے ہیں کہ توسل سب سے اہم چیز. توسل کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ان سے جڑے رہو، جڑنے کی کوشش کرو. یہ اسی لیے تو مجلس میں آ رہے ہیں تاکہ جڑے رہے. ٹھیک ہے، توسل یعنی انہیں پکارو، اپنی مشکلات میں پکارو. اگر جسمانی تکلیف ہے اس میں پکارو، اگر روحانی تکلیف ہے اس میں بھی پکارو. اگر سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی روحانی تکلیف ہے، میں جھوٹ بولتی ہوں، خود سے اپنا تجزیہ کرنا پڑے گا، میں غیبت کرتی ہوں، یا میرے اندر کوئی اور روحانی تکلیف ہے، مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، تو ہمیں اس معاملے میں بھی کہا کہ ہمیں پکارو، ہم تمہاری مدد کریں گے. تو اس وقت سب سے زیادہ اہم چیز توسل ہے کہ آپ توسل کریں، اہل بیت سے کریں، بی بی سے کریں اور پکاریں ان کو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اس مجالس کا جو مقصد ہے، جو سب سے بڑا مقصد ہے، ویسے تو بہت سارے مقاصد ہیں لیکن جو سب سے بڑا مین مقصد ہے وہ گریہ. ٹھیک ہے، ہم کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری بیوی کا پہلو شکستہ. ہم کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا بچہ مار دیا گیا. ہم کیوں گریہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بازو پہ تازیانہ مارا. ایک عجیب روایت ملی کہ ایک روز بچے اپنے نانا کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں بچے، اور پیار کی باتیں نانا سے کر رہے تھے کہ بے اختیار رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آتے اور محبت میں بڑے نواسے کا منہ چوم لیا. جیسے ہی چھوٹے بیٹے نے دیکھا، چھوٹے نواسے نے، کہ نانا نے منہ چوما ہے بڑے بھائی کا، تو اپنا منہ آگے کر دیا. لیکن نانا نے منہ نہیں چوما، گلا چوما. دوسری مرتبہ پھر بچے نے منہ آگے کیا، شاید نانا منہ چوم، لیکن پھر نانا نے گلا چوم لیا. تیسری مرتبہ پھر بچے نے منہ آگے کیا کہ بڑے بھائی کا منہ چوما ہے، میرا بھی منہ چوم لے، لیکن پھر رسول خدا نے گلا چوما. اب بچہ تھا، دل میں بات آ گئی، آنکھوں میں آنسو آئے، روتا ہوا وہاں سے چلا، اپنے گھر کے دروازے پر آیا. کائنات کی ملکہ چکی پیس رہی، دروازے پہ آہٹ محسوس ہوئی، دیکھا کوئی سسکیاں لے رہا، پلٹ کے دیکھا حسین رو رہی، ماں تڑپ گئی. جناب فاطمہ سے حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے. ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا حسین کو روتے ہوئے، کہا بیٹا کیا بات ہے، آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ کہا کہ اماں نانا مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں نے دیکھ لیا نانا مجھے پیار نہیں کرتے. بھائی کا 3 بار منہ چوما، لیکن جب میں اپنا منہ آگے کرتا ہوں نانا میرا گلا چوم لیتے ہیں. جناب سیدہ نے فوراً سر پر چادر اوڑھی اور ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر پہنچی. کہا کہ بابا یہ دیکھیے حسین کیا کہہ رہا ہے. کہا کہ فاطمہ یہ بتاؤ علی ہے گھر پر؟ علی کو بلایا گیا. کہا علی فاطمہ کے پہلو میں بیٹھا. کہا بابا یہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ تمہیں خبر ایک ایسی سنانی کہ شاید تم برداشت نہ کر پاؤ. کہا کہ علی کو کہا فاطمہ کے پہلو میں بیٹھو. حسن بیٹا ماں کا بازو تھاما، حسین کو بلایا، سینے سے لگایا. تو ایک مرتبہ کہا بی بی تم سوال تو کر رہی ہو کہ بڑے کا منہ چوما چھوٹے کا گلا چوما، چلو تم سوال کر رہی ہو تو ہم تمہیں جواب بتائے دیتے ہیں. کہا بات یہ ہے بیٹی کہ جس کا گلا چوم رہے ہیں اس گلے پہ کند خنجر رکھا جائے، اس لیے اس کا گلا چوم رہے. نظرداروں آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آپ سب کی آنکھوں میں آنسو مجھے نظر آ رہا ہے، آپ سب گریہ کر رہے ہیں. گریہ سے ہمارا دل نہیں بھرتا، حالانکہ ہم نے دیکھا کچھ نہیں. ہم نے نہیں دیکھا حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو کیسے پڑے تھے میدان کربلا میں. ہم نے نہیں دیکھا اکبر کے سینے میں برچھی کیسے لگی. لیکن عزاداروں ہمارا زمانے کا امام روزانہ بعد عصر ہمارے امام کو خون بھرا کرتا دکھایا جاتا، امام حسین. آپ لوگ تو مصائب سن کے روتے ہیں. زمانے کا امام روزانہ
मसाइब को देख कर रोता, मसाइब देख कर रोता। पता नहीं इस वक्त जमाने का इमाम कहाँ होगा, या तो रोजा हुसैन में होंगे, हो सकता है सामरा में हो सकता है शाम में हो, न जाने कहाँ हो सकता है बकैया में किसी टूटी हुई कब्र पर बैठे हो और कह रहे हो, ऐ मेरी जद्दा फातिमा, ऐ मेरी दादी, दुआ कीजिए मेरे ज़हूर की, परवरदिगार मेरा ज़हूर करे, मैं उस जालिम से इंतकाम लूं जिसने आपकी पसलियों को तोड़ा, मैं उस जालिम से इंतकाम लूं जिसने मेरे जद्दे मजलूम के गले पे खंजर रखा। बस हुसैन, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगी, लेकिन गिरिया ऐसे करना जैसे जैनब आपसे गिरिया देखना चाहती। जनाब जैनब आपकी आवाजों का इंतजार करते हैं, इन आवाजों को बुलंद किया करें इस सफ़े आज़ा पर बैठकर। अज़ादाराने हुसैन, कैसा वक्त है, कैसा मुश्किल का वक्त है। मासूम की सुन्नत है, मासूमों में सुन्नत चलती है कि जब एक मासूम दुनिया से जाता है तो उसका सर उसके बेटे की गोद में होता है, दूसरे मासूम की गोद में होता है। जब हमारा 11वां इमाम दुनिया से गया, उनका सर इमाम ज़माना की गोद में था। जब 10वां इमाम दुनिया से गया, उनका सर नवे इमाम की गोद में था। जब इमाम अली रजा दुनिया से जा रहे थे, उनका सर इमाम तकी जब्बार की गोद में था। लेकिन हाय करबला में इमाम हुसैन जब गला कटा, किसी की कोई गोद न थी जिसमें इमाम का सर। यही हसरत थी सैयद सज्जाद को अज़ादारों, यही हसरत थी कि मेरे बाबा का सर करबला की जलती हुई जमीन पे पड़ा रहा और उसके यतीमों को ताज़ियाने पड़ रही। जिस वक्त बाबा का सर मेरे जलती हुई जमीन करबला पे पड़ा था, उसकी 4 साल यतीमा तमाचे खा रही थी, ताज़ियाने खा रही थी। अज़ादारों, बड़ी अजीब रिवायत है, मुझे नहीं मालूम कौन कब तक रोएगा। बाज़ औक़ात हमें यहाँ बैठ के रोना नहीं आता, लेकिन जब घर में बिस्तर पर जाकर सोने के लिए लेटते हैं रात को, उस वक्त रोना आ जाता है। कोई ना कोई बात याद आ जाती है, कोई ना कोई मसाइल याद आ जाता है। दिन भर आपने मजालिस की है, फुर्सत दिया भी। अज़ादारों, रिवायत मिलती है कि जनाब सकीना की आदत थी कि जब भी नमाज का वक्त आता, 2 मुसल्ले बिछाती थी, एक अपने बाबा का, एक अपना। असरे आशूर भी 2 मुसल्ले बिछाए। बच्ची बैठी मुसल्ले पे इंतजार कर रही थी, मेरा बाबा अभी नमाज के लिए आया। काफी देर गुजर गई, बाबा ना आया। बच्ची ने मुसल्ले पे बैठे बैठे अपने हाथों को उठाया, नन्हे नन्हे हाथ खुदा की बारगाह में उठाए और हाथों को उठाकर कहा, पालने वाले, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सकीना ने मुसल्ला बिछाया हो, उसका बाबा ना आया हो। पालने वाले, मेरा बाबा खैरियत से हो। पालने वाले, मेरा बाबा बहुत प्यासा है। अज़ादारों, बच्ची अभी दुआ कर रही थी कि एक आहट महसूस हुई। अब जो बच्ची ने दौड़ के बाहर खेमे के दरवाजे पे जाके देखा बाबा नहीं आए, लेकिन क्या मंजर देखा, शिमरे मयून खड़ा है, हाथ में ताजियाना है। शिमरे मयून खड़ा, हाथ में ताजियाना है। एक बच्ची ने कहा, मेरा बाबा कहाँ है? शिमरे मयून कहता है, क्या तुम अपने बाबा का इंतजार कर रहे हो? हाँ, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। हज़रत इमाम फरमाते हैं, इस मयून ने बच्ची से कहा, हाँ तेरा बाबा आया है तेरा बाबा। तब कहाँ है मेरा बाबा? इमाम फरमाते हैं, इस मयून ने इमाम हुसैन का कटा हुआ सर हाथ में उठा रखा था। इस बार बच्ची की जानी फेंका, ले तेरा बाबा आ गया। अज़ादारों, बच्ची दौड़ी, बाप के सर को अपनी गोद में उठा लिया, मुंह पे मुंह रखा और एक बार तड़प के फरियाद की, बाबा बाबा, आपकी खुश्क लगे किसने काटी? ए मेरे बाबा, सुबह से तुमने अकबर का लाशा उठाया, बाबा तूने अब्बास के बाजू उठाए, मेरे बाबा तू थक गया होगा। बाबा, 4 साल तूने मुझे अपने सीने पे सुलाया, आज सकीना तुझे अपने सीने पे सुलाएगी। अज़ादारों, बच्ची प्यार की बातें कर रही थी। आयतुल्लाह मज़ाहिरी कहते हैं, एक बार शिमरे मयून आगे बढ़ा, बच्ची से सर को छीना और ऐसा तमाचा मारा कि तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बच्ची बेहोश होकर गिर पड़ी। शिमरे मयून हुसैन का सर लेकर चला गया। इधर ज़ैनब सकीना को ढूंढती हुई आई, क्या देखा, बच्ची बेहोश पड़ी है। एक बार बच्ची के सर को गोद में रखा, मुझे नहीं मालूम ज़ैनब सकीना को कैसे होश में लाई, लेकिन अज़ादारों, जब बच्ची ने आंखें खोली, तड़प के पुप्पी को देखा, जानते हो क्या जुमला कहा? ये नहीं कहा पुप्पी अम्मा मेरे कान चीर के गोशवारे उतार लिए गए, ये नहीं कहा पुप्पी अम्मा मेरा बाबा कहाँ गया, बल्कि एक मर्तबा पुप्पी का खुला सर देखा
پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ ارے بیوی نے رو کر کہا سکینہ کیا پوچھتی ہے؟ ارے جو ملعون تیرے پھندے لے گیا، ارے وہی میری چادر لے گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ ہاتھ بلند کر لیں، ہاتھ بلند کر لیں، آپ سب کی آنکھیں نم ہیں۔ پروردگارہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، پروردگارہ ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما جن کے آنسو ہمارے سیدہ کی زینت بننے جا رہے ہیں۔ والے والے یا زدار اس صفحہ ازار سے اٹھنے نہ پائے، ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ والے والے یا زدار اس صفحہ ازار سے اٹھنے نہ پائے، ہم سب کی حاجات پر قبولیت کی مہر لگا دے۔ پروردگارہ ہمارے بچوں کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، صاحب خانہ کی تمام حاجات پر قبولیت کی مہر لگا دے۔ پروردگار عالم جب تک دنیا میں رہے دامن سیدہ ہمارے ہاتھ میں رہے، ہمارے مرنے والوں کی بخشش فرما، ہماری اموات پر رحم فرما۔ پروردگار ہمارے امام کی ظہور میں تاجیل فرما، میرے مولا کو صحت و سلام کی زندگی عطا فرما، ہمارے اعمال کو اس قابل قرار دے کہ اپنے مولا کے پرچوں کے سائے تلے جمع ہو۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ آپ سب کے مرحومین اور اس گھر کے